سنا عمران خان کا ایک بلیک بیری آپ کے پاس بھی ہے, کوئی ایک میسج ہمیں دکھا یا سنا بھی دیں عمران خان صاحب کا. دیکھیے ان کی اسمارٹنس کی انتہا یہ ہے کہ جب انسان کوئی غلط کام کر رہا ہو نا اپنے ای میلز پہ اور اپنے فونز پہ, تو اتنا اسمارٹ ہونا چاہیے کہ پھر وہ اپنی ای میل کو اور اپنے فون کو محفوظ رکھے. لیکن ماشاء اللہ ان کی اسمارٹنس کا اندازہ اس سے لگائیں آپ کہ انہوں نے یہ سب سارے جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں, بھائی ہیں, گمراہ بچے ہیں, وہ سن لیں کہ آپ کے کپتان صاحب نے بڑی اسمارٹلی میرے ہاتھ میں یوں ایسے بلیک بیری دیا, یہ لو, اور میں نے لے لیا کیونکہ میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ دیا. اور جب وہ پھر بلیک بیری میں نے دیکھا کہ اس میں کیا ہے, تو مجھے بلیک بیری دیا تھا, میں نے نہیں لیا. مجھے وہ کیا دیا تھا؟ گفٹ دیا تھا آپ کو استعمال کرنے کے لیے دیا تھا کیونکہ حرکتیں ان کی ایسی تھیں. تو جب میں نے کہا کہ آپ ذرا سدھر جائیں, ٹھیک ہو جائیں, اگر آپ نے اپنی شادی چلانی ہے, اور آئے دن باتیں ہو رہی تھی, آپ کو پتہ ہے موبائل کا غلط استعمال خان صاحب سے زیادہ کون بہتر جان سکتا ہے. تو جب ان کو لگا کہ یہ تو کچھ باتیں اس سے نکل رہی ہیں, تو انہوں نے مجھے فون دیا جو کہ نیا فون تھا. لیکن اتنے اسمارٹ ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ جو نیا فون تھا وہ اتنا نیا نہیں تھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈیوائسز کنیکٹڈ ہوتی ہیں, یعنی جیسے فار ایگزامپل میرے فون پہ جو ای میل کھلی ہے وہ میرے لیپ ٹاپ پہ بھی کھلی ہے, 4 اور ڈیوائسز پہ کھلی ہیں, اور میرے بچوں کے فونز پہ بھی کھلی ہیں. لیکن میری ای میلز میں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ میرے بچے دیکھیں تو ان کے کانوں سے دھواں آئے. لیکن جب آپ بیگم صاحبہ کو کوئی فون دے اس نیت سے کہ جی یہ آپ کا فون ہے اور اس پہ مجھے ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کہا تھا, اس پہ مجھے کوئی وائس ایپ جیسے ہوتی ہے تو وائبر ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کو کہا تھا. اور وہ یہ تھا کیونکہ میں ملک سے باہر جا رہی تھی, تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ بھئی بیوی میں آپ کی ہوں اور مجھے آپ سے میرا آپ سے تعلق ہے, آپ کو مجھ سے تعلق ہونا چاہیے, مجھے ادھر ادھر سے تو نہیں بتانا چاہیے نا کہ جی سیکریٹریز کے تھرو. تو بس اتنے اسمارٹ ہیں. وہ بات یہ نا کہ سیاڑا کاغ کی والے ایک مثال ہے, تو وہ انہوں نے میرے ہاتھ میں دیا, اور پھر یہ اللہ پاک کے کام ہے. تو یہ جو کور اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ یہ چوری کیا وہ چوری کیا, نہیں جی, چور جو ہوتا ہے نا خود اپنے کو پکڑوا لیتا ہے. تو میرا اس میں کوئی اسمارٹنس نہیں تھی, میرے ہاتھ میں دیا, اور پھر جب میں نے وہ دیکھا کہ اس میں کیا کیا تھا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر میرا کیا تاثرات ہوں گے. لیکن کبھی کبھی اللہ پاک آپ کی آنکھیں کھول دیتا ہے اور آپ کے سامنے وہ ایویڈنس آ جاتی ہے. اینڈ آئی آلسو تھنک کہ مجھے ایک بچے کا میسج آیا جب یہ موبائل فون کا اسمارٹ کامنٹ آیا. انہوں نے کہا دیکھیں جی, جس کے انسان جس طریقے سے سوچتا ہے نا, جو اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, تجربہ ہوتا ہے, وہ اسی نظر سے سوچتا ہے. ہم چونکہ موبائل فون کا غلط استعمال نہیں کرتے تو ہم کبھی یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے. اگر کوئی کہیں جاتا ہے, ڈنر پہ جاتا ہے اور شریفانہ طریقے سے ڈنر پہ جاتا ہے, تو مجھے نہیں خیال آئے گا کہ اوہ ڈنر پہ جا رہے ہیں, کوئی تشویش کی بات ہے. اس لیے کیونکہ ہم سسپیشس نہیں ہوں گے, کیونکہ ہم ڈنر کو ڈنر ہی کہتے ہیں, ڈنر کا مطلب ڈنر ہی ہوتا ہے, یا تو یہ اپنا اندر سے جو خاتون اپنے منہ سے کہتی ہے کہ میری عدت گزر چکی, اور اس کا شوہر بھی کہتا ہے ہاں یہ سب چیزیں ہو گئی, پھر کیا حق بنتا ہے میرا کہ میں آپ کو نہیں طلاق کے پیپرز لاؤ, مجھے دکھاؤ. لیکن مفتی صاحب پھر یہاں پہ ایک اور بھی بات آ جاتی ہے نا کہ نارملی اگر پبلک میں کہیں پہ یہ ہو تو وہاں پہ عورتیں سنسار کر دی جاتی ہیں کہ جی آپ نے ابھی عدت پوری نہیں کی اور آپ نے دوسری شادی کر لی, دوسرا نکاح تو ہوتا نہیں ہے, اٹس ناٹ پاسبل لیگلی اسلامی قانون کے مطابق. فرض کیجئے میڈیا میں کہوں تو یہ پورا ڈرامہ کیا وجہ ہے مفتی صاحب, آپ کا لائسنس کینسل ہو جائے, مولوی آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. یہ تو آپ کی انٹیگریٹی. میں اس کو بتا سکتا ہوں کہ مجھے یہ کہا گیا, میں نے کہا ٹھیک ہے, اعتبار کیے, بالکل اعتبار ہی ہے, اعتبار ہی ہے بالکل. لیکن یہ تو میں اب اچانک آیا ہوں اور نہیں صاحب اگر فرض یہ کہتے ہیں کہ یہ میری اہلیہ ہیں تو میں پوچھوں گا کہ آپ جی میں نے نہیں صاحب کا اعتبار کرنا ہے کہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, آپ کیا کرتے ہیں. ہاں جی, اتنے بڑے آدمی کی غلط بیانی سے کام لیں گے, کیوں بچہ کوئی کچھ نہیں. لیکن ہمیں تو نہیں صاحب سے تھوڑا سا شکوہ ہے. کیا کہ آپ نے کیوں نہیں روکا ان چیزوں؟ روکا مجھے علم ہی نہیں تھا, ان کو پتا ہوگا, فرشتوں کو علم نہیں تھا.
इमरान खान से मेरी 35 साल पुरानी दोस्ती है। नहीं, ये जो चीज है इसमें फरिश्तों का होना जरूरी नहीं है। नहीं, शैतान इमरान ने मुझसे कि मैं इन चीजों के खिलाफ हूँ, ये जो पीर मुरीदी और मजार पे जाके कब्रों को चूमना उमना, ये मेरे बिल्कुल उसके सख्त खिलाफ हूँ। और इमरान से जब मेरी बातचीत हुई थी तो मैंने कहा यार ये तुम क्या हो गया तुमको, ठीक है फातिहा पढ़ना अलग चीज होती है, ठीक है, मगर जाके क्योंकि ये जब ये गए नईमुल हक इमरान खान के निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद और एक नामालूम खातून का मबीना ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है, वो आपने भी सुना होगा। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आवाज बहुत क्लियर है, क्या ये ओरिजिनल क्लिप है? देखिए, आवाज इतनी क्लियर है कि मुझे लगता है कि मियां साहब जो आईबी को मियां साहब के जमाने में अच्छा, मैं अगर आपको इंटरप्ट करूं तो नेट आपका जो है ना वो काफी ज्यादा, आई डोंट नो क्यों है, आपको आवाज नहीं है जी आवाज भी ब्रेक हो रही है और आपका वो रुक जाता है बहुत ज्यादा। हाँ जी, मैं दरअसल पाकिस्तान जाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो पाकिस्तान में चूंकि हालात आपको पता है, बिजली भी और इंटरनेट का भी जो हाल है, तो वो मैं यहाँ भी एक देहात में हूँ, इसलिए आपको शायद सिग्नल नहीं मिल रहा। मैं ये जो क्लिप आया है, जो ऑडियो क्लिप आया है, क्रिस्टल क्लियर ऑडियो है, मुझसे बेहतर इसकी ऑडियो है। मुझे ये मालूम है, मुझे पुलिस की जो अफसरान हैं मियां साहब के ज़माने में जो सर्व करते थे, उन्होंने मुझे बताया कि मियां नवाज शरीफ के ज़माने में उन्होंने आईबी जो है हमारी, उसको जदीद टेक्नोलॉजी से इक्विप किया, यानी कि रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट और सारी उनकी इन्फो गैदरिंग वो इम्प्रूव की, बहुत अच्छी इम्प्रूव की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके आए। और यही वजह है कि उस जमाने में एक चीज जिसका क्रेडिट ना पीएमएलएन खुद लेती है ना उनको दिया जाता है, वो ये है कि दहशतगर्दी के वाकयात में बड़ी कमी आई, क्योंकि वो बड़ी कड़ी नजर रख रहे थे जी। अब ये तो सुन के तुम्हें उस ऑडियो की याद आई कि ऐसी क्रिस्प रिकॉर्डिंग, जाहिर है किसी ने जानबूझ के रिकॉर्ड किया। अब मुझे ही पता किसने किया, ये खातून ने किया है, ये भी कोई नेट पे मैं पढ़ी थी कि आवाज नहीं की लगता है कि कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट है, और या नईम साहब मरहूम ने की है, या वो जो एक और बच्चा वहां पे बैठा है जो आप ऑडियो में सुनते हैं, कोई अदिल नाम का लड़का है, या फिर मुफ्ती साहब ने खुद किया हो, किसी ने भी की है। ये आम फोन रिकॉर्डिंग नहीं लगती, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, परफेक्ट माइक है, परफेक्ट। और मुझे ये भी लगता है कि जिस तरीके से वो बात की जा रही है, बार बार कहलवाया जा रहा है कि कोई शक गुंजाइश ना रहे। नईम साहब की पूरी बात करें, बैकग्राउंड भी बताएं, आगे भी बताएं, मुफ्ती साहब भी बहुत वजाहत से बात करें, खातून भी बार बार वो बात करें, यानी कि इतना कि इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, बार बार उस को तफसीलन डिस्कस किया जाता है, चाहे वो उनके नए निकाह की बात हो, चाहे वो इद्दत की बात हो, चाहे वो मेरे निकाह की बात हो, चाहे वो इनकी क्या कहते हैं इसको, ये जो इनको, जिसको मैं तो शिरकी कहूंगी, लेकिन जो भी आप वो नाम देना चाहें, ये जो पूरा उनका जायचा खींचा गया है, ये मुझे समझ नहीं आई कि नईम साहब को या ये जो बीबी हैं जिनका नाम अब नेट पे चल रहा है, और मुफ्ती साहब हैं, इनको क्या जरूरत थी कि इतने वाजे अल्फाज में ये बात की जाए। मुझे तो लग रहा है कि जानबूझ के किया गया है, किसी ने तो जानबूझ के किया है कि कोई शक ना रहे, यानी कि मैं और आप इसको इसमें क्या डिस्कस करें, बड़ा क्लियर किया है, इसमें कोई धुंधली ऑडियो नहीं है, कोई धुंधली पिक्चर नहीं है। और दूसरा जो बात की गई है वो बड़े मतलब ऐसे लोगों की बात, यानी कि अब आप कहें कि मैं गलत बोल रही हूँ, जब निकाह खान जो मेरे निकाह के निकाह खान थे, वो ये मान रहे हैं कि 2 दफा मेरा निकाह करवाया, यानी 1 दफा निकाह कराया, दूसरी दफा फुल अपॉर्चुनिटी, जो मैं हमेशा कहती आई हूँ। और मैं, आप यकीन करें कि अल्लाह पाक की जात इंसाफ करने वाली है कि मुझे मालूम था कि ये बात आएगी, मुझे प्राइवेटली ये कन्वे किया गया था कि मुफ्ती साहब के जहन पे ये बहुत बोझ है कि उनसे ये काम करवाया गया,
اور وہ اس ویڈیو میں یا آڈیو میں صاف ظاہر ہے کہ وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ دیکھیں ہماری تو مولوی کا یا نکاح خان کا یا گواہ خان کا تو شریعہ میں کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ گواہی دے، لیکن ایک عورت کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ جب دونوں گواہان گواہی نہ دے یا گواہان نہ دے، اور پاکستان کی تو جو لاء ہے اس کے مطابق جو مرد ہوتا ہے، جو شوہر ہوتا ہے، اس کو یہ فیکٹ کرنا چاہیے، اس میں اس کو رجسٹر کرنا چاہیے. ایم این اے اگر نہ رجسٹر کرے تو وہ تو خارج ہو سکتا ہے. یہ دلہن کی یا اہلیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے جو ہماری جو روایات ہیں، ہمارا لاء ہے. تو اس کو بھی جو نے کیا ہے ساتھ، اللہ پاک کی کا انصاف کا طریقہ ہے. دیکھیں وہ کیسے بات آ گئی سامنے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. اور آپ یہی کریں سنڈلا صاحب، ایک ایک بات میں نے کی ہے جی وہ ایک ایک بات میری زندگی میں اور ایمان کی زندگی ہمیں آ کے پروف رہی ہے. ایک ایک بات جو میں نے کہی ہے، اب دیکھیں فائل نکلیں گی، بدلے گا، اور آلریڈی بدل رہا ہے، وقت بدل چکا ہے. یہ ویڈیو لیک میرا خیال ہے شک گنجائش نہیں رہتی جو میں نے کہی ہے، جو میں نے آپ کو خریدار کا قصہ سنایا، جو میں آپ کو یہ تمام کی بات بتائی، لکھا جس کے بارے میں کتنا میرا مشکل تھا گزارا، اور میرے کتنی تکلیف دہ بات تھی کہ نام آپ اسلام کا لیتے ہیں، سب نام کرتے ہیں، اور میری وہاں حالت تھی کہ کس قسم کی منافقت اور کس قسم کا شرک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے.